رات کے 2 بجے طوفانی بارش اور کڑکتی بجلی کے سائے میں ایک ماں ننگے پاؤں سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ اس کے سینے سے لگی ننھی جان اس کی اپنی بیٹی تھی، جسے وہ ہمیشہ کے لیے ایک ویران بینچ پر چھوڑنے جا رہی تھی۔ ایسا کون سا ہولناک دھوکہ تھا جس نے ایک ماں کو اپنی ہی لگتے جگر کے لیے سنگ دل اور شفاق بنا دیا؟ پڑھیے اور سنیے محبت، فریب اور ایک معصوم کے آنسوں سے لکھی گئی یہ دردناک اور سنسنی خیز داستان۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میں ننگے پاؤں سڑک پر اس طرح دوڑ رہی تھی جیسے کوئی مجرم پولیس سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہو۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور آندھی اپنے پورے زوروں پر تھی۔ ہر چیز پر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ صرف سڑک پر آتی جاتی کسی گاڑی کی روشنی ادھر ادھر دیوار سے ٹکراتی یا اچانک بجلی کی کڑک چمک پیدا کرتی تو میرے دل میں خوف کی ایک شدید لہر دوڑ جاتی۔ کبھی پاس سے کسی کی آہٹ محسوس ہوتی تو میں ڈری سہمی اپنے قدم روک لیتی۔ اس وقت میں سڑک کے کنارے ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی مجرم پولیس سے چھپتا پھر رہا ہو۔ میرا ہر قدم بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دور چل کر مجھے اپنی منزل نزدیک آتی محسوس ہوئی، لیکن میں خوش پھر بھی نہیں تھی۔ لوگ منزل پر پہنچتے ہیں تو سب کچھ پا لیتے ہیں، لیکن میری منزل پر میرا بہت بڑا خسارہ تھا۔ مجھے سب کچھ کھو دینا تھا، میری جان، میری لگتے جگر، میری اپنی بیٹی جسے میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالا تھا۔ مجھے اب منزل پر اسے خود سے جدا کر دینا تھا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دینا تھا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہی تھی میرے دل میں غم کی کیفیت زور پکڑ رہی تھی۔ اب سامنے کچرے کا ایک ڈھیر تھا جہاں بارش کی پانی کی وجہ سے کافی دلدل بنی ہوئی تھی، اور اسے تھوڑی دور دائیں طرف مسافروں کی آرام گاہ بنی ہوئی تھی جہاں رات کے اس پہر کسی آدمی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اپنے لگتے جگر کو خود سے الگ کیا اور اسے وہاں پڑے ایک بینچ پر لٹا دیا۔ ایک چھوٹا سا کمبل اس کے جسم کے گرد لپیٹا اور سر پر ایک موٹی اون کی ٹوپی پہنائی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں مسلسل مجھے دیکھ رہی تھی جیسے اسے معلوم ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا، لیکن وہ ننھی جان کسی نازک کلی کی طرح مسکرا رہی تھی اور میری آنکھیں غم کے مارے نم ہو چکی تھیں۔ اچانک دور سے آتی گاڑی کی لائٹس میری آنکھوں میں پڑی تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ گاڑی میری طرف آ رہی ہے۔ میں نے بچی کو ایک نظر دیکھا اور جلدی سے پاس کھڑے ایک ٹرک کے پیچھے بھاگ گئی۔ میں چھپ کر دیکھنے لگی، وہ گاڑی سیدھی بینچ کے پاس آ کر رکی جہاں ابھی کچھ دیر پہلے میں اپنی معصوم بچی کو رکھ کر آئی تھی۔ بچی کے رونے کی آواز مجھے یہاں تک آ رہی تھی۔ پھر اچانک اس گاڑی میں سے ایک آدمی نکلا جس کے ساتھ ایک 20-22 سال کی لڑکی تھی۔ لڑکی نے جلدی سے آگے بڑھ کر روتی ہوئی بچی کو اٹھا لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا جیسے وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ دونوں آپس میں کچھ بات کر رہے تھے۔ دور ہونے کی وجہ سے ان کی باتیں مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کافی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جب انہیں کوئی نظر نہ آیا تو وہ بچی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ ایک طرف تو میں تڑپ اٹھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھاگ کر جاؤں اور اپنی بچی کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لوں، لیکن آج مجھے ایک سنگ دل ماں کا کردار ادا کرنا تھا، کیونکہ مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ عورت کو بے رحم اور شفاق کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ یہ ایسی عورتوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی خوشی کے لیے اپنی اولاد کا گلا اپنے ہاتھوں سے گونڈ سکتی ہیں۔ میں بھی ایک ایسی عورت بننے جا رہی تھی جسے حالات نے بے رحم اور شفاق بنا دیا تھا۔ میں بھی اس لمحے خود غرض ہو گئی تھی، لیکن مجھے خود غرضی کسی نے سکھائی تھی۔ ہاں، اسی معاشرے نے جہاں کسی بھی عورت کی بے بسی کو مفاد پرستی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ سب مجھے اسی معاشرے نے سکھایا تھا جہاں عورت پر ذلت کا کچرا اچھالنا بہت آسان ہوتا ہے، جہاں عورت کے کسی بھی گناہ کو راز رکھنے کے بجائے سر عام اچھالا جاتا ہے۔ ایک غلطی، ایک گناہ مجھ سے بھی ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب میں اپنے کالج سے نکلی تھی اور بس اڈے پر ہماری بس پہلے ہی جا چکی تھی۔ بس کے جانے کے بعد پہلی بار مجھے بہت ڈر محسوس ہوا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ میری سہیلی بھی تھی، لیکن اس کے گھر سے اسے کوئی لینے آ چکا تھا اور وہ ان کے ساتھ جا چکی تھی۔ میں وہاں اکیلی رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کار میرے قریب آ کر رکی۔ کسی نے مجھے اگلے دروازے سے پکارا تھا، کہاں جانا ہے آپ نے؟ چلیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، یہاں اس وقت گاڑی ملنا بہت مشکل ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے پھر سے پکارا، چلو بیٹھ جاؤ ورنہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔
پھر اس کے کہنے پر میں چپ چاپ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا لیکن اس کی نظریں مختلف ازوائیوں سے گھوم کر میرے جسم سے ٹکرا رہی تھی۔ مجھے دہشت محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اپنا دوپٹہ گلے سے نکال کر سر پر اوڑھ لیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مجھ سے پوچھنے لگا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام ادیبہ ہے۔ وہ کہنے لگا، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے کہا، میں ڈری ہوئی نہیں ہوں، بس مجھے ذرا شرم محسوس ہو رہی ہے۔ دراصل میں پہلی بار کسی اجنبی کے ساتھ سفر کر رہی ہوں، اس لیے مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں۔ پھر وہ مجھے اپنا نام بتانے لگا، کہنے لگا، میں حذیفہ ہوں، میں بھی وہیں رہتا ہوں جہاں آپ رہتی ہیں۔ میں نے کہا، پھر کبھی میں نے آپ کو وہاں دیکھا نہیں۔ وہ میری بات سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، ارے اتنا بڑا شہر ہے، آپ مجھے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ ویسے بھی میں یہاں 1 ہفتے پہلے آیا ہوں۔ میرے والد کا بزنس تھا، انہوں نے مجھے بلا لیا کہ آ کر بزنس سنبھال لو۔ وہ بہت خوشگوار انداز میں بات کر رہا تھا۔ کہنے لگا، خیر تم بتاؤ کیا پڑھتی ہو؟ میں نے بتایا کہ میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا لیکن اس کا دھیان باتوں میں تھا۔ میں نے کہا، آپ مجھے یہاں اتار دیں، میں یہاں سے پیدل چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے لیکن احتیاط کے ساتھ جائیے گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مشکل وقت میں میری مدد کی اور میں اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ آج میں بہت تیزی سے گھر پہنچی تھی لیکن مجھے وقت کا احساس بالکل نہیں ہوا تھا۔ حذیفہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ اس کے لمبے بال جو ترتیب سے پیچھے کی طرف جمے ہوئے تھے، درمیانہ قد اور سفید رنگت، وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا تھا۔ دوسرے دن جب میں کالج کے لیے نکلی تو میں حذیفہ کے ساتھ ہی کالج تک گئی، کیونکہ جب میں گھر سے باہر آئی تو میری نظریں اسے تلاش کر رہی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے اپنی کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور دائیں ہاتھ کی انگلی میں چابی گھما رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، بس مجھے ایک کام تھا اور میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ میں خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ آج میں نے اسے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور باتیں تو وہ کمال کی کرتا تھا، ہنس ہنس کر میرا برا حال کر دیتا تھا۔ اب یہ میرا روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں روزانہ اس کے ساتھ کالج جاتی اور واپسی پر وہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیتا۔ کبھی کبھار تو میں اس کے ساتھ سارا دن گھومتی رہتی۔ وہ مجھے شاپنگ کرواتا، کسی اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھلاتا اور چھٹی کے وقت گھر کے پاس چھوڑ دیتا۔ میں بہت خوش تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی کب محبت میں بدل گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جب بھی مجھ سے دور ہوتا تو میں غمگین ہو جاتی اور اگر ناراضگی ظاہر کرتا تو میں رو دیتی اور اگر پیار بری نظروں سے دیکھتا تو میں خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ اس روز شام کے وقت مجھے اس کی کال آئی۔ کہنے لگا، تم کہاں ہو اور کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، میں گھر پر ہوں اور آپ کو یاد کر رہی ہوں۔ کہنے لگا، اچھا تمہیں میں یاد آ رہا ہوں؟ تو پھر تم ایسا کرو کہ میرے پاس آ جاؤ، ادھر میرے فلیٹ میں نے تمہارے لیے زبردست قسم کی کافی تیار کی ہے اور میں اسی لیے تمہیں کال کر رہا تھا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوا لیکن میرا دل بھی کر رہا تھا اس سے ملنے کو، اس لیے میں نے اسے کہا، اچھا اس وقت میں نہیں آ سکتی کیونکہ میرے والد گھر پر موجود ہیں۔ لیکن اگلے ہی پل اس کی طرف سے ایک بہانہ سننے کو ملا۔ کہنے لگا، تم ایسا کرو، کسی سہیلی کے بہانے آ جاؤ، مجھے بھی تم بہت یاد آ رہی ہو۔ میں نے کہا، اچھا میں دیکھتی ہوں، اگر موقع ملا تو میں ضرور آؤں گی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، اچھا سنو، وہ بلیک کلر کا سوٹ پہن کر آنا، اس میں تم بہت خوبصورت لگتی ہو، ابھی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے تم انتظار کرو، میں کوئی بہانہ بنا کر آتی ہوں۔ اس کا فلیٹ ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور تھا۔ وہ یہاں کام کے لیے آیا ہوا تھا اور اپنے باپ کا بزنس چلا رہا تھا، لیکن مجھے کبھی اس بارے میں اس نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ اس کے والد کیا بزنس کرتے ہیں۔ میں نے بہت پوچھا لیکن ہر بار وہ میری بات کو ٹال دیتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کے فلیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے جب دروازے کی بیل بجائی تو اندر سے اس کی آواز آئی، اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ میں فوراً اندر چلی آئی اور حیران ہو کر اسے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ باہر میں آئی ہوں؟ وہ کہنے لگا، یہاں دروازے پر تمہارے سوا اور کون آ سکتا ہے؟ میرے دل نے بتا دیا تھا کہ تم آئی ہو۔
پھر وہ کہنے لگا اچھا بتاؤ کافی پیو گی یا ساتھ کچھ اور بھی چاہیے؟ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے کہا فی الحال تو میں کچھ نہیں پیوں گی اور تم سے بہت ساری پیار بھری باتیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا آؤ پھر یہاں بیٹھو۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کہنے لگا تم اس سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے کہا تم جھوٹی تعریف نہ کرو، میں مغرور ہو جاؤں گی، پھر تم میرے نخرے نہیں اٹھا پاؤ گے۔ وہ کہنے لگا میں تعریف جھوٹی نہیں کر رہا، یقین کرو تم بہت پیاری لگ رہی ہو، تمہاری آنکھوں میں ڈوب جانے کو دل کرتا ہے۔ میں تمہارے ان گھنے بالوں میں ایسے چھپ جانا چاہتا ہوں جیسے سیاہ بادل سورج اور چاند کو چھپا لیتے ہیں اور پھر کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ ایک عجیب سا سکون مجھ پر طاری ہو رہا تھا جو مجھے بے خود کر رہا تھا۔ سرور کی مستی میں میں نے اپنے دونوں بازو اس کے کندھے تک پھیلا دیے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی اور سکون کا ماحول تھا۔ اس نے باہوں کے حصار میں مجھے لیا ہوا تھا۔ عجیب لمحہ تھا، میری سانسیں تیز تیز چل رہی تھی اور میری آنکھیں عجیب سرور سے بند ہو رہی تھی۔ اس وقت پورے ماحول پر سکون چھا چکا تھا۔ جب رات کے 10 بج گئے تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں کہاں ہوں، اب مجھے جانا ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے جانا ہوگا، مجھے بہت دیر ہو گئی۔ اتنا کہنے کے بعد میں واپس پلٹ آئی تھی۔ وہ اب میری سوچوں میں بسنے لگا تھا۔ کہتے ہیں جو سوچ میں ہوتے ہیں وہ انسان اگر حقیقی روپ دھار لیں تو انسان خواب سے باہر ہو جاتا ہے۔ میرے اوپر بھی اب اپنے آپ پر کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ وہ جب بھی مجھے اپنی باہوں میں لیتا تھا میں ان میں گم ہو جاتی تھی۔ وہ نظریں ملاتا تو میں ان میں ڈوب جاتی۔ میری ہر سوچ اس سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہونے لگی۔ اب وہی میری کل کائنات تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ محبت کے یہ رشتے اور گہرے اور مضبوط ہوتے چلے گئے۔ دن گزرنے لگے، پھر ہفتے اور اب مہینے گزر رہے تھے۔ پھر ایک دن مجھ پر عجیب انکشاف ہوا۔ شام کا وقت تھا، ہم دونوں پارک میں گھوم رہے تھے۔ اچانک مجھے چکر آنے لگے اور میں گر پڑی۔ وہ مجھے کہنے لگا تمہیں کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے فوراً ہی گھبراہٹ ہونے لگی اور میں کچھ ہی دیر کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور حذیفہ میرے سرہانے بیٹھا میرے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ یہ ایک ہسپتال کا کمرہ تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ کہنے لگا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا مجھے کیا ہوا تھا، میں اچانک سے بے ہوش کیسے ہوئی؟ وہ مجھے بتانے لگا کہ تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی اور پھر وہ میرے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا۔ ادیبہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ تم ماں بننے والی ہو۔ اس نے اتنا کہا اور میں نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل چکی ہو۔ حذیفہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہنے لگا تم یہ بچہ ضائع کروا دو۔ وہ مجھے تسلی دے رہا تھا لیکن میں نے کہا نہیں، یہ ہمارے پیار کی نشانی ہے اور میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ تم بس میرے ساتھ شادی کرو۔ میں نے تیز آواز میں کہا تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم دونوں شادی کریں گے اور اب تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا ہاں میں نے یہی کہا تھا، لیکن ہم 1 سال تک اپنے بچے کو کسی کی ذمہ داری میں دے کر اس کی پرورش کروائیں گے اور پھر خود ہی اسے گود لے لیں گے۔ لیکن وقت آنے پر کیا کیا بدل جاتا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ میری زندگی کا رخ ایک بار پھر بدل گیا۔ وہ دن میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا۔ میں حذیفہ کی محبت میں سب کچھ بھول چکی تھی، حتیٰ کہ ان ماں باپ کی عزت کا برم نہیں رکھا تھا جنہوں نے میری پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں وہ جنت فراموش کر کے حذیفہ کے پاس آ چکی تھی، یہ سوچے بغیر کہ میرے گھر چھوڑ جانے سے میرے ماں باپ پر کیا گزرے گی۔ میں نے حذیفہ کے کہنے پر اپنا گھر، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آ گئی تھی۔ حذیفہ نے مجھے کہا تھا کہ اب ہم شادی کریں گے اور اپنی زندگی ایک نئے طریقے سے شروع کریں گے۔ اب میں حذیفہ کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ میں حذیفہ کو روزانہ کہتی کہ اب ہمیں نکاح کر لینا چاہیے، مگر وہ مجھے ہر بار یہی کہتا میں نے قسم کھائی ہے جب تک میں اپنی ذاتی فیکٹری نہیں لگا لیتا تب تک میں نکاح نہیں کر سکتا، اور مجھے فیکٹری لگانے میں 8 ماہ کا عرصہ لگے گا۔ اور میں تھی کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس کی چالاکی سمجھ نہیں پائی، اس کی باتوں کو سچ سمجھ کر خوش ہوتی رہی
8 माह का अरसा कैसे गुजरा कुछ पता नहीं चला। एक दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब हुई। शायद बच्चे की डिलीवरी का वक्त आ चुका था। हुज़ैफ़ा मुझे गाड़ी में बिठाकर जल्दी से अस्पताल ले आया। फिर डॉक्टर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले आई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के कमरे में पड़ी हुई थी। मेरे बाजू पर ड्रिप लगी थी और बाएं बाजू पर मेरी लखते जिगर लेटी हुई थी। मेरी परी जैसी बेटी अपनी छोटी छोटी आंखों से मुझे देख रही थी। सामने दरवाजे में खड़ी 2 नर्सें मुझे और बच्ची को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो कहने लगी, मुबारक हो, बेटी बहुत प्यारी है। मैंने अपनी बेटी का माथा चूमते हुए इन्हें शुक्रिया कहा। फिर हुज़ैफ़ा मेरे पास आया। उसने मुझे बेटी की मुबारकबाद दी। कहने लगा, आज इस हफ्ते का काम मुकम्मल हो गया। अल्लाह ने मुझे 2 खुशियाँ दी हैं और अब मैं अपने बाप के पास जा रहा हूँ इन्हें राज़ी करने के लिए, ताकि हम निकाह कर सकें। असर का वक्त हो रहा था। मैं इंतज़ार करने लगी और फिर ये इंतज़ार बढ़ता चला गया। एक रात गुजर गई, फिर 2 दिन और फिर 10 दिन गुजर गए, लेकिन वो नहीं आया। शायद इसे अब आना ही नहीं था। ये तो मुझे एक नर्स ने बताया था कि उसने देखा था कि जब हुज़ैफ़ा जा रहा था तो उसकी टैक्सी पर सामान लोड हो रहा था। मुझे पता नहीं था कि हुज़ैफ़ा कहाँ चला गया। आज 4 दिन के बाद मैं अस्पताल से बाहर आई। फिर मैं हुज़ैफ़ा के फ्लैट पर गई, मगर वहाँ ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पता करने पर मालूम हुआ कि हुज़ैफ़ा ने ये फ्लैट किराए पर लिया हुआ था और कुछ दिन पहले ये छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए किसी दूसरे शहर चला गया है। रात के अंधेरे में बादलों की गर्ज चमक और तेज़ तूफ़ानी मौसम में मैं वहाँ से राहों की मुसाफिर बनकर निकल पड़ी। अक्सर औक़ात बहुत मजबूरी में लोग बेबसी का लबादा ओढ़ लेते हैं, लेकिन दर हकीकत वो बेहिस इस वक्त होते हैं जब राह फ़रार इख्तियार करते हुए गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं। और अब मैंने भी अपने गुनाह और रुसवाई से बचने के लिए ऐसे ही राह फ़रार इख्तियार की थी। आज इस बात को 15 साल गुजर चुके हैं। मैं अपने दिल का करार इसी बेंच पर छोड़ आई थी। मैंने एक यतीम खाने में पनाह हासिल कर ली। 15 साल से मैं इस यतीम खाने में बला मुआवजा अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। जब कोई छोटा मासूम बच्चा इस जगह खाली झूले में आता है तो उसको सीने से लगाकर मेरी ममता को सुकून मिलता है। तमाम कहानी सुनने वाले ये दुआ करें कि मेरी ममता को सुकून आ जाए। दुआ करें कि मेरे बेचैन दिल को करार आ जाए। गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए मेरे पास इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था। तो दोस्तों, ये थी अदीबा की तलख और सबक आमूज़ दास्तान। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जज्बात में आकर उठाया गया एक गलत कदम पूरी ज़िंदगी का नासूर बन जाता है। हवस के पुजारी और हुज़ैफ़ा जैसे फ़रेबकार मर्द अपनी खुशी की खातिर किसी की ज़िंदगी और इज़्ज़त तबाह करने में एक लम्हा नहीं लगाते। अपने वालिदैन की इज़्ज़त और अपने किरदार की हिफाजत कीजिए, ताकि किसी अदीबा की तरह पूरी ज़िंदगी पछतावे की आग में ना जलना पड़े। अगर आपको ये वीडियो और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।